बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब सर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और हवा में खुशकी और खुनकी जो है यकीनन महसूस कर रहे होंगे। लेकिन हरमीत पाजी का हाल क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, हम उनसे जानने के लिए लाहौर से आपको इस्लामाबाद स्टूडियो लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और सबको पीर का दिन मुबारक हो। वैसे पीर का दिन बड़ा मुश्किल होता है सबके लिए जो जॉब करने वाले हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं सर्दी की जो शिद्दत है वो अब महसूस की जा सकती है इस्लामाबाद में, क्योंकि सुबह के वक्त कमाल की सर्दी और ख़ासकर शाम के वक्त दोबारा जब सर्दी का दोबारा राज होता है। लेकिन हाँ, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बारिश ना होने की वजह से ड्राई सर्दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी उसकी शिकायतें भी आ रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शिकायत के साथ साथ मौसम में खुश्की और खुनकी के साथ साथ कल टेम्परेचर जो है वो हमसाया मुल्क से काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र यकीनी तौर पर हुआ है, और वो शिद्दत हमने यहाँ भी महसूस की है। शरारती हो आप। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कल होने वाले मैच की। आखिरकार अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप का फाइनल जो है अपनी तमाम तरानाइयों के साथ कल इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हमने मैदान में मनासिर देखे, जो हमने खेल देखा, जो हमने परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद इंटरनेट पर ड्यूरिंग मैच जो तबसरे देखे, मैच के बाद देखे, मैच के पहले देखे, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने, अब तो जैसा भी खेला, जिस तरह से भी खेला, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को अप्रिशिएट किया कल, वो यकीनन जो है वो डिस्कस करने वाली चीज़ है। खैर आपको पता है, अगर हम वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन ये मैच हुआ फाइनल का, और इससे पहले एक ट्वीट हरमीत जो मुझे याद है, जो कि मुझे लगता है कि कोट करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा वी जस्ट वांट टू मेक इंडियन क्राउड साइलेंट। 1,32,000 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसमें खचा खच भारती जो है वो भरे हुए थे। उसमें आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें, आप उनमें ब्लॉगर्स की बात करें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात करें, बड़ी तादाद में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणबीर, आलिया, कौन वहां पर नहीं था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जनाब बजाते खुद वहां मौजूद थे। लेकिन लास्ट में वाकई ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन ने ट्वीट की थी, जो बात की थी, एक एक बंदा स्टेडियम में बैठा हुआ बिल्कुल चुप था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म से कामयाबी जो है पूरे वर्ल्ड कप में तो समेटी, लेकिन फाइनल में नाकामी। और फिर एक चीज़ जो हमने देखी कि कहीं ना कहीं स्टेडियम में जिस तरीके से यूनिफॉर्म पहन के, ब्लू यूनिफॉर्म पहन के जितने भी लोग तमाशाई आए थे, 1,30,000 के करीब, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम नरेंद्र मोदी का ही इलाका था, और नरेंद्र मोदी बड़े एक्साइटेड थे कि फाइनल का जो वर्ल्ड कप है ये तकरीर भी मैं कर सकूं और कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉफी है ये हमारे ही खिलाड़ी थमा सके। लेकिन अगर आप अंदाजा लगा लें, जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं और जैसे वर्ल्ड कप उनको थमाते हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं गुजारते और सीधा वहां से निकल जाते हैं, और बड़े मायूस सी शक्ल होती है उनकी, बड़े जो है बड़े नाराज और बड़े गुस्से में दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा मसला ये कि पूरे स्टेडियम में, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे खिलाड़ी है इरफान पठान जो है, उसने जब पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान आई उसने कहा इतना सन्नाटा क्यों है भाई। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं भैया, कल जो ग्राउंड में सन्नाटा था ना, तो आप अंदाजा लगा लेते कि भैया वो 11 थे और आप 1,30,000, तो फिर भी सन्नाटा छाया रहा। और अब पड़ोस में सुना है कि बड़े टेलीविजन, बड़े आसपास की चीजें तोड़ फोड़ भी हुई है। लेकिन बहरहाल वो कल जो तारीफें कर रहे थे, पुल बांध रहे थे, फूल बांध रहे थे, कहीं ना कहीं निछावर कर रहे थे, लेकिन आज जितने टेलीविजन आप खोलो तो तनकीद की बारिश हो रही है। और मेरे ख्याल में इस वक्त सिचुएशन ये है कि हालात बड़े गंभीर है पड़ोस में। अच्छा हरमीत, देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है इंस्टेड ऑफ कि भारत ने नहीं जीता। लेकिन बीइंग अ होस्ट हमें ज़रा न्यूट्रल होकर इस तरह से चलना चाहिए कि येस, अगर आपने जो बात की कि भारत ने थ्रू आउट जो परफॉर्म किया, दैट इज़ रियली 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 गुड। अपने आप को जिस तरह से पॉलिश करके, जिस कॉम्बिनेशन के साथ इस वर्ल्ड कप में वो एंटर हुए, एक होम ग्राउंड का, फिर होम क्राउड का जो उनके एक एवरेज था, और जो उसके अलावा उनको इंकरेजमेंट मिलती रही अपनी ऑडियंस से, उसकी वजह से ऑल दो पूरी टीम ने थॉरली बहुत अच्छा खेला। लेकिन अगर लास्ट मैच की बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जनाब 6ठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बना है, तो उस टीम की तारीफ किए बगैर तो हम रह सकते नहीं हैं। लेकिन ऑल दो इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता है कि हरमीत, हार को एक्सेप्ट करना ये भी एक बड़े हौसले की बात है कि अगर आप हार गए, जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने ट्रॉफी थमाई और बस इतना इधर देखा विदाउट एनी एक्सप्रेशन ना,
बस चलते बने। तो लेकिन कुछ वैसे ऐसा- सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हा मैं समझता हूं कल एक और था जिसको हम मिस कर रहे हैं और मिस नहीं करना चाहिए। कल के जॉन नाम का एक शख्स जो आता है और उसने जो शर्ट पहनी है फलस्तीन की, और वो जाके विराट कोहली को हक करके बाहर निकलता है। जब पुलिस उनसे पूछती कि क्यों, मीडिया वाले पूछते हैं कि क्यों, तो उसने कहा मेरा ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन मैं जो मजालिम जो जुल्म हो रहे हैं फलस्तीनी पर मैं उनके साथ हूं। तो ऐसे में वो जो तस्वीर थी सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनी रही, और मेरे ख्याल में लोग उसको ही मैन ऑफ द मैच करार दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में एक बड़े इवेंट में, और फिर खासकर हिंदुस्तान की बात की जाए जो इसराइल को खुलेआम सरेआम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनके ही पिच में, उन्हीं के ग्राउंड में 1,30,000 तमाशाई बैठे हैं, और उनके सामने जाके वो जब वो शर्ट के सामने जाते हैं और वो जेस्चर पूरी दुनिया में अब इस वक्त हेडलाइन बन चुका है बड़े बड़े अखबारों में। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी तस्वीर थी जो कल वायरल है सोशल मीडिया। हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी तस्वीर को हम दोबारा से अगर कोट करें तो यकीनी तौर पर भारत का कोई भी एक शहरी, कोई एक सेलिब्रिटी, कोई एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई एक सियासतदान, कोई एक आम शहरी जो काम नहीं कर सका, वो इस बंदे ने करके दिखाया। और जो एप्रिसिएशन पूरी दुनिया से इसको मिल रही है, ना सिर्फ वो वहाँ पर पहुँचे बल्कि कोहली जो है उनको हग भी किया, उनके साथ साथ घूमते रहे, फिर एक टीम आई, उनको पकड़ा और उनको बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन टी शर्ट पहन के जो मैसेज उसने देना था वो रैपिडली नैनो सेकंड्स में पूरी दुनिया में फैल गया। और यकीनी तौर पर ये एक इससे ज़्यादा बेहतर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती थी जिसको उस बंदे ने कैच किया है। हालांकि वहाँ पर बहुत आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते थे, सिचुएशन ख़राब भी हो सकती थी, बट ऑल दो इन चीज़ों के बावजूद भी उसने ये हौसला जो है वो किया और ये हिम्मत करके दिखाई, और लोग उसे यकीनी तौर पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये पैगाम है ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि जिस तरह से भी आप आवाज़ उठा सकते हैं, आपको फ़लस्तीनियों के लिए, वहाँ पर मौजूद बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। सो ये सारी सूरत हाल कल के हमने मैच में और कल के ग्राउंड में हमने देखी। ऑल दो भारत को ये हार जो है वो अब एक्सेप्ट करनी चाहिए खुले दिल के साथ, और हम ऑस्ट्रेलिया को गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद करते हैं। कांग्रेचुलेशंस मेनी 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 मेनी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और हमने भी इस मैच को थॉरली बहुत इंजॉय किया, बिकॉज परफॉर्मेंस वॉज टू गुड। हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम बात करते हैं आगाज़ की। तो आगाज़ में सबसे पहले आज मंडे है, तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, तो उम्मीद है कि आज के दिन का और आपने कोशिश करनी है कि पूरे हफ्ते का बड़े बेहतरीन तरीके से आगाज़ करना है। सो अब हम करेंगे डेली डोज, लेकिन डेली डोज से पहले एक हमने छोटी सी क्विक सी ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So are you guys ready for daily dose? Like dose की अगर हम बात करें तो हरमीत मतलब कोशिश नहीं होती, हम ये बाकायदा तौर पर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि अब तो पाकिस्तान से ऐसी बहुत सारी खबरें आना शुरू हो गई जो कि हमारे डेली डोज का और ऐसा ऐसा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनती चली जाएंगी। लेकिन आज किसने कहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड बनाया, कौन बहुत अनोखा काम कर रहा है और किसने ऐसा काम किया जो कि आपको हैरान कर देगा एंड दे बिकेम वायरल, उसको हम बनाते हैं डेली डोज का हिस्सा। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहली खबर यकीनी तौर पर हमने आपको देनी है एक ऐसी खबर जो कि एक सिर्फ 13 साल की बच्ची की है। और अगर हम 13 साल की बच्ची की बात करें तो ज़्यादा नहीं तो हरमीत कम से कम अगर हम 32 दफ़ा के तो 32 दफ़ा वो गोताखोरी कर चुकी हैं। और 13 साल की बच्ची में आपको देखें, हम अगर देखें बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है, या हाइट से होता है या पानी से होता है, और ये वो लोग हैं इनमें से एक हरमीत पाजी भी हैं। लेकिन ओबियसली आपकी एज कोई भी हो, कोई ना कोई फोबिया तो आपको ज़रूर होता है। लेकिन जब इस तरह की बच्ची को इस तरह के करतब और अनोखे काम करते हुए देखते हैं तो यकीनी तौर पर आपको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि आपको अपने खौफ को ओवरकम करना चाहिए। और वो आप जब कोई काम करते हैं जिससे आपको डर लगता है, वो करेंगे तो ही वो खौफ निकलेगा, अदरवाइज कभी नहीं निकलेगा। खैर, पानी में 3 मिनट के दौरान 38 जादुई करतब दिखाने वाली ये अमेरिकी लड़की जिसकी सिर्फ उम्र 13 साल है, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। एक तो वो स्कूबा डाइविंग कर रही है, ये एक उसका अलग से मतलब एक बड़ा हौसला चाहिए होता है इस काम के लिए, वो तो वो कर ही रही है और उसमें बहुत एक्सपर्ट भी है। लेकिन ज़ेरे आब यानी पानी के अंदर अगर आपको करतब करना हो तो ऑब्वियसली आप पानी के अंदर अपने आप को संभालने बड़ी बात है, करतब करके आपने क्या दिखाने। लेकिन इस बच्ची ने पहले इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की और उसके बाद बाकायदा इसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड बना लिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। वैसे अगर आप देखें कि इसके उम्र का आप अंदाजा लगा लें कि 13 साल की उम्र में, फिर वही बात आपने दुरुस्त की कि कहीं ना कहीं पानी में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर 3 मिनट से ज्यादा का वक्त आप उधर ही गुजारे पानी के अंदर, और साथ साथ करतब दिखाना, जादुई करतब दिखाना, वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और उस आर्ट
کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے زیادہ تر دماغ کا اپنے ہاتھوں کے قوالات سے ہی وہ آرٹ آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے استقامت سے وہ جس طریقے سے لگی ہے اور جس طرح پرفارمنس دے رہی ہے, تو میرے خیال میں باقاعدہ پریکٹس اور پھر پریکٹس کے بعد یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ریکارڈ کا وہ حصہ بن چکی ہے. لیکن بہرحال کمال کرتے ہیں ایسے لوگ جو ایک چھوٹا سا ٹائم, ایک ایسا ٹائم کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں, تو وہ کر جاتے ہیں. انڈر واٹر میجیشین ہونے کا اور کم عمر ترین ہونے کا یہ ریکارڈ جناب اس لڑکی نے اپنے حاصل کر لیا ہے, اپنے نام کر لیا, ہر گینس بک ورلڈ میں نام بھی اس کا درج ہو چکا ہے. سب ہم بھی چلتے ہیں اگلی خبر پر. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا آرٹ ہے اور آپ کر چکے ہیں تو آپ بھی ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں, پلیز لیٹ اس نو. اگلی خبر ہم پشاور سے لائے ہیں آپ کے لیے, جہاں پر اسٹریٹ لائبریری کے نام سے یہ ایک لائبریری ہے جہاں کتاب واپسی کی کوئی پابندی نہیں ہے, مطلب کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے کتاب واپس کرنی ہے. ایک پرائیویٹ اسکول کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا جو کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ یہ کہ اگر آپ مین شاہراہ پہ جا رہے ہوں اور شدید ٹریفک میں ہو تو آپ کی نظر جو ہے وہ ضرور پڑتی ہے رائٹ لیفٹ. اگر آپ دیکھیں تو پشاور کی ایک مین شاہراہ پر اس کو اسٹریٹ لائبریری کے طور پر انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ خوبصورت سی ایک وال بنائی ہے, اس پر شیلف جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں اور وہاں پر کتابیں موجود ہیں. بچے اب تک 1000 سے زائد کتابیں لے کے جا چکے ہیں. اور پرائیویٹ اسکول کا کہنا یہ بھی ہے, سائمہ جو کہ ان کی پرنسپل ہے, ان کا کہنا یہ کہ اس کا مقصد پیورلی صرف یہ ہے کہ بچے بھی اور بڑے بھی کتاب بینی جو ہے اس سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. مطلب بک ریڈنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری لائف سے ایکسکلیوڈ ہوتی چلی جا رہی ہے بیکاز آف ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا. تو بچے جو ہیں کتابیں لے کے بھی جاتے ہیں اور حرمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہدیہ بھی کرتے ہیں کتابیں. تو میرے خیال سے یہ جو ایکسچینج پروگرام ہے, اس طرح کی وال دیکھ کے, اس طرح کی شیلف دیکھ کے اور پھر مین روڈ پہ دیکھ کے یقیناً آپ کی نظر جو ہے وہ رکتی ہے. اگر میں کہوں تو کتاب سے ایک بہت بڑا تحفہ زندگی میں ہے بھی نہیں, دنیا میں ہے بھی نہیں. اور اگر آپ کو ایک تحفہ کوئی دیتا ہے تو اس سے بڑا انمول تحفہ کوئی اور ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹریٹ پہ آپ کے پاس اتنا وقت, کہیں آپ پھنسے رہتے ہیں, کہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ٹائم بہت زیادہ ہے اور ویٹ کر رہے ہیں, کسی کا انتظار کریں تو بھائی بیٹھ جائیں, تھوڑا بہت بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو بہت کچھ گین ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ باہر دنیا میں تو بہت سارے ایسے علاقے, ایون ہائیکنگ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بکس کا ایک سٹال آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کے لیے پڑھنے کا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ والا کہ ہاں بھائی کہ آپ نے کب کتاب لانی ہے, کب رکھنی ہے, یہ والا قید نہ ہے تو پھر آپ, میرے خیال میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اور آپ ریلیکس ہو کے پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں, اور آرام سے پڑھنے کے بعد واپسی اگر آپ کر لیتے ہیں تو کسی اور کے کام بھی آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل آپ جیسے کہتے ہیں نا, کتاب سے بہتر کوئی رفیق نہیں. مطلب اگر آپ کتاب سے دوستی کر لیں تو پھر آپ کو کسی اور دوست کی ضرورت ہے ہی نہیں. خیر مجھے لگتا ہے حرمیت یہ ایک ایڈکشن ہے اور یہ صرف اس کو ہی پتہ ہے جس کو یہ نشہ یا یہ لت ہے. کیونکہ اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں اور اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں چین آتا بھی نہیں ہے. لیکن جب ان لوگوں کی ہم بات کریں جنہوں نے یہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, پھر ان کو ہم کتنا بھی سمجھا لیں, کتنا بھی بتا دیں, شاید وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکیں گے. لیکن کوشش کیا کریں کہ کتاب ضرور پڑھیں. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پہ چلتے ہیں. ہم نے آپ کو ٹھنڈے ترین علاقے میں لے کے چلنا ہے. تاریخ میں پہلی بار انٹارکٹیکا میں طیارے کی لینڈنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے وہاں طیارے لینڈ کر چکے ہیں لیکن اتنا وزنی طیارہ جو ہے وہ لینڈ نہیں کیا. انٹارکٹیکا کی ہم بات کریں تو اوبیسلی یہ ایک ایسا خطہ ہے جو ہمیشہ سائنسی تحقیق کا مرکز رہا ہے, بیکاز سائنسدان اس سے بہت دنگ رہ جاتے ہیں. جو چیزیں قدرت کی یہاں پر پائی جاتی ہیں, 20 لاکھ سال کہا جاتا ہے حرمیت کہ اس یہاں پر کوئی بارش ہی نہیں ہوئی, لیکن بارش نہ ہونے کے باوجود بھی 80% یہاں کا پانی پینے کے قابل بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر سائنس بہت تحقیق کرتی ہے اور یہ یہاں پر بہت ساری لیبارٹریز بنائے گی بیکاز ٹھنڈا ترین علاقہ ہے. تو سائنسی تحقیق کا ہمیشہ یہ مرکز رہا ہے. لیکن بہت زیادہ برف ہونے کی وجہ سے اور شدید ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یہاں پر انسانی نقل و حرکت بھی بہت زیادہ محدود ہے اور لوگ بڑے کم یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے سوہا تو آپ کو علاقہ کیا ایک بڑا بر اعظم ہے, اور میرے خیال میں آپ نے درست فرمایا کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہاں کا پانی جو ہے وہ پینے کے استعمال کے قابل ہے. لیکن انسان جو ہے اتنی ٹھنڈک میں رہنا بڑا اس کا کہیں نہ کہیں ناممکن ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ سائنسدان جو ہے ایک
بڑی تعداد میں آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. مختلف تجرباتی عمل جو ہے وہاں پہ ہوتا ہمیں نظر آتا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ تجربات کا سلسلہ آپ کا نہیں بلکہ کافی پرانا ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ایک تاریخ میں پہلی بار ایک جہاز کا اترنا, اس لینڈ پہ اترنا جس کے بارے میں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں جانا ہی ناممکن ہے, لیکن پھر سائنسدانوں نے اس کو ممکن بنایا, اور اب چیزیں اتنی تیزی سے بدل گئی ہیں کہ وہاں پہ ایئرپورٹ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, مختلف سٹیشنز ہمیں نظر آتے ہیں جہاں کچھ سیاح کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ وقت بتاتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایک انوکھی بات بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں رہائش پذیر ہیں کسی بھی وجہ سے, بیکاز اگر ہم لیبارٹریز کی بات کریں وہ وہاں پر تحقیق کی لیبارٹریز ہونے کی وجہ سے وہاں پر زندگی بھی ہے, لوگ بھی وہاں رہتے ہیں, تو اب یہ وزنی اور بھاری پیسنجر جو ہے نا لینڈنگ ہوئی ہے اور لوگ اس سے کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد زندگی وہاں پر مزید جو ہے وہ بڑھے گی. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے بیسیکلی یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک پراؤڈ کی بات ہے, وہ اس لیے کہ جہاں پر ہم ہر میدان میں جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے, وہ کھیل کا میدان ہو, سائنس کا ہو, تو یقینی طور پر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ایک پرائڈ مومنٹ ہی تھا. اگر ہم تاریخ میں پہلی بار ایک پاکستانی حسینہ جو ہے اس نے عالمی مقابلہ حسن میں نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ وہ کانٹیسٹ کر کے آگے تک پہنچی, اور یہ کیٹ واک جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ یہ پاکستانی حسینہ کی ہے. بڑا خوبصورت سا انہوں نے ایک گاؤن پہنا اور جس پر بہت سارے پلس لگے ہوئے تھے, اور مجھے جو فیڈ بیک مل رہا ہے حرمیت سوشل میڈیا سے وہ یہ مل رہا ہے کہ جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو تو یقینی طور پر وہ کچھ ایسے کاسٹیومز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اوائڈ کرنے چاہیے. اگر آپ آن اسکرین دیکھیں تو وہاں پر جتنے بھی کانٹیسٹ کرنے والی خواتین ہیں مختلف ممالک سے ہیں, تو ہر اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا اور ملک کے اٹائر میں ریپرزینٹ کرنا دیٹ وڈ بی گریٹ. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے, اور کہیں نہ کہیں بہت سارے چیزوں کے حوالے سے آپ کے پاس فلم ہے, آپ کے پاس ماڈلنگ کی بڑی انڈسٹری ہے, فیشن انڈسٹری ہے, تو ایسے میں اگر پاکستان کو عالمی سطح پر, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اس قسم کے مقابلوں میں پاکستانی حصہ نہیں لیتے تھے, لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں بڑی تیزی سے, اور خاص کر ہمیں تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ تعریفیں کرتے بھی نظر آتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو حوصلہ بھی اس سے ملتا ہے, اور یہ بڑی بات ہے کہ کیٹ واک کی بات کی جائے یا ان کے چہرے پہ اسمائل کیا, اور کویسچن اینڈ آنسر کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں بڑے زبردست قسم کے جوابات دینا, تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ساری چیزیں عکاسی کرتی ہے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی مس ورلڈ کے ایونٹ میں بھی پاکستانی نجات خاتون نے حصہ لیا, اور ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, بلکہ بیسٹ آف لک فار فیوچر کہ کچھ کر کے وہ دکھائے اور ملک کا نام روشن کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مس ورلڈ اور پھر ہم مس یونیورس کی بات کریں نا تو یہ تو عالمی مقابلہ ہے حسن ہے نا, اور پھر لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کی ڈریسنگ سینس کو کہ بڑا خوبصورت سا انہوں نے گاؤن پہنا ہوا ہے, اور یقینی طور پر آپ جب اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے. تو لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. ہوپ فلی کہ اگر ہم ایشین بیوٹی کی بات کریں اور پھر پاکستانی خوبصورتی کی بات کریں حرمیت, تو آپ کو پتہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چہرے اور رنگت جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے. مختلف طرح سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیوٹی سٹینڈرڈز جو ہیں اس پہ کس طرح سے اترتے ہیں. تو یقینی طور پر امید ہے کہ اس کیٹ واک کے بعد پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گی, اور مس یونیورس کا تاج کبھی پاکستان بھی ضرور آئے گا. تو ہماری طرف سے ایریکا روبن کو بیسٹ آف لک جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. سو وی آر ڈن ود آر ڈیلی ڈوز. اب ہم نے لینی ایک چھوٹی سی کوئک سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسموک پہ. آپ نے کہیں نہیں جانا. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایسا حرمیت ہوتا یوں ہے کہ کچھ چیزوں کے ساتھ ہمیں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے, لیکن اس کے سدباب کے لیے سلوشن کے لیے خاطر خواہ اقدامات کنسرن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اور ہمارے اینڈ سے بھی نہیں ہو پاتے. اگر ہم بات کریں سردیوں کے آنے کی تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے سردیاں تو خود آتی ہیں لیکن اپنے ساتھ اسموک بھی لے کے آتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسموک کی تو فوگ اور آپ کا اسموک جو ہے اس کا مکسچر اسموک کہلاتا ہے, اور یہ ہمیں ایکسپیرینس کرنا پڑ رہا ہے پچھلے چند سالوں سے. اس کا سلوشن جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پچھلے چند ہفتوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد ہوئی بارش, اور بارش کے بعد آپ کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کو اپ لفٹ کر لیا. لیکن پتہ یہ چلا کہ بارش کے بعد صورتحال قدرے بہتر ہو گئی ہے. تو آرٹیفیشل رین جو ہے اس کانسیپٹ کو, اور خاص طور پر اس کو جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے آرٹیفیشل رین کے ذریعے اسموک کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. بلال افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نگران وزیر ماحولیات ہیں. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بلال, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. کہیے گا کہ از اٹ اے سولوشن کہ ہم آرٹیفیشل رین کرائیں تو کسی حد تک اسموک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. لاسٹ ویک بھی جب ہم لوگوں کی رین ہوئی ہے تو
AQI ہمارا تقریباً لیس دین 100 ہو گیا تھا, جو کہ اس سے پہلے 400 پلس تھا. جی رین ہمیشہ جو آپ کے سسپینڈیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, لیکن جیسے آپ نے آرٹیفیشل رین کا کہا, آرٹیفیشل رین کی ہم پلاننگ تو کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایک بہت پری ریکوزٹ یہ ہے کہ خاص قسم کے کلاؤڈ خاص ٹیمپریچر کے اوپر خاص ڈیو پوائنٹ کے ساتھ شہر کے اوپر ڈیولپ ہو, اور اس کے اوپر آپ سالٹ جو ہیں وہ ڈالتے ہیں تو آپ کی بارش ہو جاتی ہے. 28-29 کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لاہور کے اوپر ایسا ایک کلاؤڈ سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے, اینڈ وی ول گیو اٹ اے ٹرائی. ایون اگر آپ آرٹیفیشل رین کی چانسز جو ہے وہ لیس دین 60% ہوتے ہیں. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو بارش کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں آرٹیفیشل, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ ماسک کا ہونا بھی اب لازم ہے, تو اس کو یقینی بنانا ظاہری بات ہے مشکل مرحلہ ہے, کورونا میں ہم نے دیکھا, لیکن اس کو اب کیا اس کے لیے کیا SOPs کو باقاعدہ اس پر یقین دہانی اور اس کو باقاعدہ عمل میں لانے کے لیے کیا حکمت عملی اب شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں, پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈوائزری دیتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ چیز پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی تھا تو وہ ایک ایڈوائزری تھی کہ آپ لوگ اپنا ٹریول کم کریں. ماسک بھی رائٹ ناؤ ایڈوائزری ہے, لیکن اگر ہم فیل کریں گے کہ اس ایڈوائزری کے باوجود لوگ جو ہے وہ ماسک استعمال نہیں کر رہے, تو پھر اس کے اوپر جس طریقے سے ڈیورنگ کووڈ آپ کی نو ماسک نو سروس والی پالیسی آپ لے کے آئے تھے, شاپس کے اندر لے کے تھے, تو اس طرف گورنمنٹ کو جانا پڑے گا. اچھا بلال, ایک چیز اور ایڈریس کیجیے گا, سوری فار دی انٹرپشن, لیکن اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ اگر ہم ڈینگی دیکھیں, ایسے بہت سارے کیسز جو ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں, باقاعدہ کیمپینز ہیں وہ ڈرائیو کی جاتی ہیں, پمفلیٹس بنائے جاتے ہیں, لوگوں کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے, جگہ جگہ پہ جا کے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کارخانے ہیں تو کہاں پر اسموک کا سبب بن رہے ہیں یا کہاں پر غیر قانونی چیزیں کی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے اسموک میں اضافہ ہوتا ہے. FIRs بہت زیادہ فصلوں کو جلانے کی وجہ سے درج کی جاتی ہیں. یہ ساری کیمپین جو ہے وہ اس طرح سے کنسرن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیوں ڈرائیو نہیں کی جا رہی, کیونکہ ہمیں تو پہلے پتا ہے کہ اس سیزن میں ان 2 مہینوں میں اسموگ آنی ہے, سو وقت سے پہلے اس چیز کو ہم کیوں ڈرائیو نہیں کرتے ایز اے کیمپین؟ لیکن گورنمنٹ بھی, میڈیا بھی, انڈیویجولز بھی, ہم اپنا جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ اسموک اور فاگ کا کمبینیشن ہوتی ہے. وداؤٹ دا فاگ جو ہے وہ پورا سال ہماری اسموک تو رہتی ہے, بٹ نو ون ٹاکس اباؤٹ. ہم صرف اسی ٹائم پر بات کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو یہ چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اسموک کی صورت کے اندر. نندلیس ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر نا بڑا میکسیمل پالیسی کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, ابھی تک ہم لوگ یورو 2 ڈیزل استعمال کر رہے ہیں. یورو 2 ڈیزل دنیا کے اندر استعمال اب نہیں ہوتا, ترقی یافتہ ممالک کے اندر کم سے کم یورو 5 استعمال ہوتا ہے. یورو 5 اور یورو 2 کا اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو یورو 2 کی 5 گنا AQI زیادہ ہے. یعنی آپ صرف اپنا یورو 2 سے یورو 5 اگر فیول کر دیتے ہیں تو آپ کی جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے وہ 1/5 پہ رہ جائے گا. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ پہلے تو آپ کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی, لیکن ریفائنریز لگانے کے لیے پر ریفائنری آپ کو $3 بلین چاہیے. تو آل آف دیز تھنگز آر لانگ ٹرم, اور یہ گورنمنٹ کو ایسے پلان کر کے, ہم تو انٹرم سیٹ اپ ہے. نن دا لیس ہم لوگ 10 سال کی ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ اگر ایک ورکنگ پیپر ایسا دینا ہے نیکسٹ گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو فالو کرتے رہے, انشاءاللہ اسموک کنٹرول ہو جائے گی. بلال صاحب, اگر ہم دیکھیں ایک اور چیز جو خاص کر جب بھی اسموگ یا اس قسم کے حالات ہوتے ہیں لاہور یا آس پاس کے علاقوں میں, تو پھر کہیں نہ کہیں بلیم ہندوستان پر بھی ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ سے بھی یہ معاملہ خراب ہوتا ہے اور یہاں سے بھی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستانی چینل پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پولیس جو ہے وہاں پہ کافی ایکٹیو اور ریڈ بھی لگائے جا رہے ہیں, جہاں جہاں لوگ جو ہے اپنے کھیتوں کو آگ لگاتے ہیں, تو ایسے میں پولیس جو ہے لوگوں کو پکڑ دکڑ بھی جا رہی ہے. تو ایسے میں ان حالات میں کیا ہندوستانیوں کام سے بھی آپ لوگ رابطے میں پنجاب گورنمنٹ سے؟ ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی, ہماری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی, تو اس کے اندر بھی ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ڈپلومیٹک چینل چیز کرتے ہیں وہ بھی اپنے سائڈ آف دا پالیسی پر اس چیز کو کنٹرول کریں. لیکن انڈیا اور پنجاب کو, اگر میں انڈین پنجاب اور پاکستان پنجاب کو کمپیئر کروں, انڈین پنجاب میں دس ایئر 6 times the area of پنجاب پاکستان ایریا کراپ پر انڈیا. اس کی وجہ سے آپ کی جب بھی ہوا ایسٹ ٹو ویسٹ چلی ہے تو ہمارے پاس موت زیادہ ہو گئی ہے. نن دا لیس یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اباؤٹ 30 to میکسیمم 30%. صحیح. باقی 70% ہمارے انڈیجنس پرابلمس ہیں.
अच्छा बिलाल, अगर हम कानूनी कार्रवाई की बात करें तो इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि किस किस जगह पर ये कानूनी कार्रवाई अब तक की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम फसलों के कटाव के बाद जलाने की बात करें तो उस पर डायरेक्ट जो है वो एफआईआर होती है, लेकिन इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस हवाले से कितनी गैर कानूनी जो फसलों को जलाया जा रहा है उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, क्या उनकी तादाद और बाकी जो एक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ लिए जा रहे हैं? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एफआईआर हो रही हैं। जो गाड़ियों के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे लाखों चालान हो चुके हैं, लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें भी और मीडिया को भी कि आपका फार्मर जिसने अपनी क्रॉप लेट लगाई होती है, अगर आप उसको ऑल्टरनेट कोई टेक्नोलॉजी नहीं देते तो जलाने के अलावा उसके पास कोई हल रह नहीं जाता, तो वो फोर्स्ड होता है कि अगली गंदम की फसल लगाने के लिए उसको अपनी बाकियात जलानी पड़ती हैं। इसका एक सोल्यूशन है सुपर सीडर्स। सुपर सीडर आप अपने किसानों को दे सकते हैं, जो कि हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर देना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम पंजाब में सारे किसानों को दें तो 170 अरब लगते हैं, जो कि 1/3 ऑफ आवर डेवलपमेंट बजट है। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि इट नीड्स टू बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। आप कुछ किसानों को इस साल दें, फिर नेक्स्ट ईयर और अडॉप्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर और ज्यादा करेंगे, बट उसके ऊपर। लेकिन बिलाल मुझे ये भी बताए ना कि देखिए पिछले चंद सालों से तो भी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि पिछले चंद सालों में हमें पता होता है कि इन दिनों में ये होगा और हम उसकी सदेबाब के लिए कोशिशें करते हैं ऑन टाइम है। 11th आवर अगर कहीं तो गलत नहीं होगा, जैसे आपने कहा कि इंक्लूडिंग एवरीवन, आपके डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, मीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं अवेयरनेस के लिए या रोकने के लिए, ये बताएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन किस हद तक इसका सोल्यूशन है, कि सैटरडे संडे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, टाइम से हमने बंद कर देनी ये चीज़ें, और मार्केट्स के लिए स्मार्ट लॉकडाउन उसकी जो एक टाइमिंग्स रखी गई हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो सिर्फ आपका एक्सपोजर कंट्रोल करने के अंदर जो है कंट्रोल करता है। आप स्मार्ट लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन। स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ आपके फॉर एग्जांपल बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनका एक्सपोजर एक दिन कम हो जाए। लेकिन आपने स्टडीज देखी होंगी कि ऐसी स्टडीज आ रही हैं कि लाहौर में रहने वाले लोगों की उम्र 7 साल कम हो गई है। ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के ऊपर है, एंड ये इशू जो है it needs to be tackled on priority by any elected government. हम एज इंटरिम गवर्नमेंट जो कुछ कर सके, मैं एक दो चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों ने ऐसी मशीन्स मंगवाई हैं, 12 मशीन्स लाहौर के लिए, जो कि ऐसे आइन प्रोड्यूस करती है कि जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको सेटल डाउन से बाहर देती है। एक मशीन। बिलाल साहब एक और चीज, बिलाल साहब अगर हम देखें, एक तो सोहा ने जो सवाल किया दुरुस्त भी है कि वक्त आता है तो फिर हम अपनी तलवारें जो है वो निकाल लेते हैं मियान से और उसको, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि सर कोई फ्यूचर के लिए कोई प्लान बन रहा हो? आप इंटर्म गवर्नमेंट है तो उसके बाद जो आएगी, फिर उसके बाद जो आएगी, यही सिलसिला तो हम देख रहे हैं। गाड़ियों के हवाले से, चिंची के हवाले से, दीगर धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के हवाले से फ्यूचर के लिए कोई मुस्तकबिल के कोई प्लान बना हुआ है? उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से कोई खबरें हैं? हमारे इशू सिर्फ एनवायरनमेंट के नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का होता है। हमारे असल में प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन अ न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट कम्स इन, तो पिछली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी थी, रादर देन उनको मेरिट के ऊपर जज करके उसको आगे कंटिन्यू करें, वो अपने मैंडेट के साथ आती हैं और पिछली ज़्यादातर चीज़ें जो है स्क्रैप हो जाती हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी तो पाकिस्तान में हमेशा से एक इशू रहा है, और वो आपकी पोलराइजेशन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज और आपकी इन इश्यूज की वजह से है। लेकिन नॉनदलेस हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट जो होता है वो डे टू डे होता है। फिर भी हम लोग 10 साल का एग्रीकल्चर प्लान ऑलरेडी दे चुके हैं और 10 साल का एनवायरनमेंट के प्लान के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलराइट बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने जो भी बात, यकीनी तौर पर वो सारी बातें हम पहली दफ़ा तो किसी शो में सुन नहीं रहे या कह नहीं रहे, लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि हम सिर्फ इन 2 माह में एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस 2 माह में ही स्मोक को कंट्रोल कर लें। कंसर्न डिपार्टमेंट्स हो, माहौलियात हो या दीगर डिपार्टमेंट्स भी हों, हम क्यों पूरा साल इस चीज़ की तैयारी नहीं करते कि इसको कंट्रोल किया जा सके? और अगर हमने मौके पर भी करना है तो मौके पर कार्रवाइयाँ तेज़ करने की ज़रूरत है कि अगर FIR दर्ज की जाए, गैर कानूनी कारखाने जहाँ पर चल रहे हैं उनको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। गाड़ियों के बारे में अरमीत अगर आपने बात की तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए एक्शन जो है वो बज़ाहिर देखने में नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वी आर स्टार्ट लिविंग विद स्मोक।
تو ہم نے کمپرومائز کر لیا. تو اس پر بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. آگے بڑھیں گے. اور آج ہم نے یقینی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پورے شو کی تو ایک آدھا سیگمنٹ ہمارا ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں ہم یاد کرتے ہیں ان پرسنالٹیز کو جن کو یاد کرنا ہم پر میرے خیال سے فرض ہے, اور ہم اس چیز کو تھوڑا سا بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں علامہ اقبال کی اور پھر مرزا غالب کی, تو ان کے بعد ایک ایسا عہد جسے ہم فیض احمد فیض کہتے ہیں, یہ ایک ایسا عہد جو کہ یقینی طور پر اگر ہم ادب کی دنیا کی بات کریں تو ان کی لکھی ہوئی شاعری جو ہے ہرمیت وہ ہمارے لیے اثاثے کے طور پر ہے, جس کو محفوظ کرنا نہ صرف کتابوں کی صورت میں بلکہ اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں جگہ دینا ہمارا ایک فرض ہے جس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور فیض احمد فیض کی بات کریں تو یقینی طور پر جو شاعری انہوں نے کی, ہمیشہ ظلم, ناانصافی اور جبر کے خلاف انہوں نے لکھا, اور بہت ساری ترقی پسند ایسی تحریک جس کا وہ حصہ رہے, جس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ سامنا بھی کرنا پڑا, بہت ساری ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا. سوہا اگر ہم دیکھیں اس سیالکوٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو سیالکوٹ کی بڑی زرخیز سرزمین ہے. کلدیپ نیر ہو, علامہ اقبال ہو یا فیض احمد فیض, بہت بڑے بڑے نام اس سرزمین سے نکلے ہیں اور جنمے ہیں اس زمین نے. اگر میں بات کروں تو فیض احمد فیض کے حوالے سے اگر ان حالات میں غالب, علامہ اقبال اور فیض احمد فیض ایک ایسے شاعر کے کہیں نہ کہیں جو ان کی زندگی ہے, دو پیش تو زندگی میں آتے رہے, لیکن پہلی زندگی کیونکہ ظاہر بات ہے جن شاعروں کو ہم پڑھتے ہیں تو انقلاب کی طرف یا انقلابی شاعری کی طرف وہ جب آتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, ایک پختگی آتی ہے آپ کے زندگی میں, آپ کی نوجوانی سے نکل کر وہ مختلف ادوار سے. تو فیض احمد فیض کو بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رومانوی شاعری جو تھی وہ بڑی کمال کی انہوں نے لکھی, اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امرتا پریتم کو جب وہ ملے اور انہوں نے اپنے محبت کی پہلی داستان ان کو سنائی, جن کو محبت ہوئی 18 سال کی عمر میں ہوئی, اور وہ بھی ایک افغانی لڑکی سے ہوئی جس کو اپنی چھت کی کھڑکی سے دیکھا کرتے تھے. تو کہیں نہ کہیں اس کے بعد پھر زندگی بدلی اور عشق ہوتے تو رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدلاؤ زندگی میں آتا رہا. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ایشیا کے واحد شاعر تھے جنہیں رشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے لینن ایوارڈ ان کو ملا. ان کی زندگی جب ان کے آخری ایام تھے زندگی کے تو نوبل پرائز جو ہے ان کے لیے اناؤنس کیا گیا تھا. یقین مانیں اتنے بڑے پائے کا وہ شاعر تھا کہ ان کی جو انقلابی شاعری تھی وہ کہیں نہ کہیں ایک طرف تو غلامی کی زندگی اس نے پہلے دیکھی تھی, اور جیسے پاکستان بنا اور کہیں نہ کہیں سب کی امیدیں تھی, اور اچانک جب غلبہ جو ہے کسی اور کا ہوا اور پھر کہیں نہ کہیں آپ کو احساس ہوا کہ ہاں وہی آزادی جس کے لیے جدوجہد کی تھی ہم نے وہ نہ ملی, تو پھر ہم نے ان کی شاعری میں انقلابی شاعری کو دیکھا, اور پھر انہوں نے جو شعر جتنے بھی ان کی شاعری ہے اس میں ہمیں انقلاب کی جھلک نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی, اور پھر آخر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے زندگی کے کچھ سال بلکہ آخری سال جو تھے وہ لنڈن میں گزارے اور یہاں سے وہ کوچ کر گئے, لیکن پھر بھی وہ لکھتے رہے, وہاں بیٹھے رہے اور لکھتے رہے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کی زندگی کے آخری ایام تک جاری و ساری رہا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر ایک انقلابی شاعر جو ترقی پسند تحریک جو ہے اس کا حصہ رہے اور ان کے شاعر رہے, اسی وجہ سے جو ہے وہ انہیں کافی قید کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی. امید فکر جو ہے یقینی طور پر ان کی انقلابی تھی, اور وہ فکر جو ہے اور ان کی شاعری کو اپنی زندگی میں صرف کتابوں کی صورت میں جگہ دینے کی نہیں بلکہ اپنے سوچ میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ اس وقت ہمیں بھی اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ اپنی سوچ سمیت اپنے معاشرے میں انقلاب کے لیے ہم سب مل کر کوشش ضرور کریں. تو ہرمیت یہ ساری صورتحال میں نوجوانوں کو میرے خیال سے نہ صرف پڑھنے کی حد تک لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں بھی اس کو جگہ دی جا سکے, اور یہ جو ہے وہ سیکھ ہمیں یقینی طور پر لینی چاہیے. جس پہ پلیٹ فارم پہ ہم ہیں وہاں پر آنے والی نسل کو یہ تحفے کے طور پر دینے کے لیے یہ کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے اپنی روزمرہ زندگی میں خاص طور پہ. بالکل آپ کی بات درست ہے سوہا کہ ہم بات کریں فیض احمد فیض کے حوالے سے, نوجوانوں میں تو وہ مقبول تھے. ایک ایسا دور جہاں پہ بڑے بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے نامور شاعروں میں اپنی جگہ بنانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر جو انہوں نے لکھا, اور آپ اندازہ لگا لیں کہ میر حسن صاحب جو تھے وہ علامہ اقبال صاحب کے استاذ بھی تھے, اور پہلی میٹرک میں جب کمپٹیشن ہوا اس کمپٹیشن میں یہ جیت گئے فیض احمد فیض صاحب, تو 1 روپیہ
کا انعام جو ہے میر حسن صاحب جو ہے, مولانا میر حسن صاحب, انہوں نے ان کو دیا. اور اندازہ لگا لیں کہ وہاں سے شروعات ہوتی ہے, اور پھر شروعات ابھی تک آپ نوجوانوں میں انقلابی شاعری, چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا میں ان کے کئی کتابوں کی جو ہے رشین زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کے جو ہے ان کو بڑا یاد ادبی جتنے بھی بیٹھک ہوتی ہے, اور آخری ایام میں یہ کئی بار ہندوستان کا چکر بھی لگاتے رہے. وہاں پہ مداحوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی جن سے ملنے کے لیے آتے تھے. فالوورز کی اگر ہم بات کریں, فینس کی اگر ہم بات کریں, تو یقینی طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ادب کی دنیا میں جہاں جہاں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, خواہ وہ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, کسی بھی خطے سے ہو, نہ صرف ان کی مختلف تصانیف, مختلف شعر و شاعری کا ترجمہ کیا گیا, بلکہ ان کو بہت ساری جگہوں پہ مدعو بھی کیا گیا. اس وقت کی نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی کسی بھی طرح کی شاعری ہو, وہ انقلابی ہو, رومانوی ہو, یا اگر ہم بات کریں انہوں نے ناانصافی پر, جبر پر, ظلم پر بہت کچھ لکھا. تو یہ معاشرہ جو ہے جس کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے اس تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی, اور اس وقت بھی یقینی طور پر اس کی ضرورت تھی. ان تمام چیزوں کا ترجمہ کر کے نہ صرف ہم لوگ بلکہ ایسے دنیا میں ادب کے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے جتنی بھی تصانیف تھی, جتنا بھی ان کا لکھا ہوا تھا, اس سے مستفید جو ہے وہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. اور ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک اثاثے کے طور پر اپنی ادب کی دنیا میں محفوظ رکھنا ہے, جو کہ ہماری سوچ ہے, اور ہماری سوچ میں یہ عکاسی نظر آنی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, دیکھتے رہے پروگرام جسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چونکہ ہم آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں بچوں کا عالمی دن منا رہے ہیں, تو جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو آنے والی نئی نسل کی بات کرتے ہیں حرمیت. اور ہم اگر نئی نسل کی بات کریں اور آنے والی جنریشن کی تعلیم, تربیت, ان کے خوراک اور ایسی ان تمام چیزوں کی بات کریں جو کہ ان کا حق ہے, اور اگر موضوع کی بات کریں تو بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اس سال موضوع بھی یہ ہے کہ ہر بچے کا حق ہے, اور ہر بچے کے لیے ہر حق. مطلب اگر ہر حق کی ہم بات کریں اس میں خوراک بھی آتی ہے, تعلیم بھی آتی ہے, تربیت بھی آتی ہے, رہن سہن بھی, ان کی خوراک بھی, اور ان سب چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے جو پینل میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جو ڈسکشن ہم کریں گے ان کا تعارف میں آپ سے گلزیب غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں, سماجی کارکن ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عفاف منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم بوتھ آف یو. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شروع کر لیتی ہوں. اگر ہم ویسے ہم نے اس سے پہلے ایک ڈیٹیل سیگمنٹ کیا ہے کہ اگر ہم بچوں کی بات کریں, بچوں کے عالمی دن کے بارے میں بات کریں, تو غزہ میں اس وقت جو قتل عام کیا جا رہا ہے بچوں کا, یقینی طور پر وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے جو کہ تعلیم جیسے زیور سے محروم ہے. اب یہ بیسک ایجوکیشن جو کہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, گھر سے شروع ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت ایک فیکٹر ہے جو کہ تعلیم کی طرف آپ کو راغب کر سکتا ہے, تو انیشیل لائف میں کس طرح سے گھر میں بچے کی تربیت کی جا سکتی ہے کہ تعلیم کی طرف اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے؟ جی تھینک یو سوہا اینڈ ہرمیت فار ہیونگ می ہیئر. آج کا جو ٹاپک ہے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں ایک بڑا نمبر یعنی اباؤٹ 45-47% جو پاپولیشن ہے دیٹ کمپرائزز آن چلڈرن. سو یہ وہ نمبر ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اس بڑی نمبر اور بڑی پاپولیشن کے لیے ہم نے وہ تمام رائٹس کو انشور کرنا ہے. اگر ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ چائلڈ رائٹس کنونشن 1989 میں پوری دنیا کے لوگوں نے اس کے اوپر کمٹ کیا کہ جو بچے ہیں چونکہ وہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہیں, بچے کین ناٹ لک آفٹر دیم سیلوز, سو اس کے لیے جو رسپانسبل ہیں وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں. سو اس کے لیے کنونشن جو ہے وہ 1989 میں بنائی گئی, پاکستان نے اس کو 1991 میں ریٹیفائی کیا. اور اس وقت اگر ہم پاکستان میں صورتحال دیکھیں اور پاکستان کو کمپیئر کریں انٹرنیشنل لیول پہ, تو ہم اراؤنڈ 157 نمبر پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور چلڈرن کے رائٹ کی بات کریں تو اس میں جو میجر رائٹس آتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن یا ریکگنیشن یا نیشنلٹی جس کو کہتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی. اچھا, اب چائلڈ آئیڈینٹیفیکیشن یا چائلڈ آئیڈینٹیفیکیشن یا رجسٹریشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کو ہم چائلڈ برتھ کے ساتھ, ظاہر ہے رائٹ کب سے اسٹارٹ ہو گیا, جب بچہ اس دنیا میں آیا اس کے رائٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئے. سو چائلڈ برتھ رجسٹریشن از دا فرسٹ رائٹ جس میں پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. یعنی اگر ہم اوور آل کہیں تو 5 سے 7 سال کی عمر تک صرف ہمارے تقریباً 30% بچے جو ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں.
अच्छा, जब बच्चा रजिस्टर ही नहीं हुआ तो उसके बाकी राइट्स प्रोटेक्शन की आप कैसे बात कर सकते हैं? फिर तो आप उसके एजुकेशन को भी, यानी आपने जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी आपने सेंसस करने हैं, आप वहाँ भी काउंट नहीं करते हैं, ना हेल्थ में काउंट करते हैं, ना एजुकेशन में काउंट करते हैं, ना उनके वेलफेयर में करते हैं, क्योंकि वो काउंट में ही नहीं है। सो हमें यहाँ से इनिशिएट करना है। फिर उसके बाद आप उनका हेल्थ देख लीजिए, यानी बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके फौरी बाद उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हेल्थ और प्रोटेक्शन की चाहिए होती हैं। हेल्थ प्रोटेक्शन और सेफ्टी में भी हम शायद बहुत पीछे हैं। हम वो तमाम चीज़ें जो कि एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेक होल्डर्स हमें करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी हमारे हालात बहुत बुरे हैं। हेल्थ में न्यूट्रिशन भी एक पार्ट है, जो कि ऑफ कोर्स हेल्थ और न्यूट्रिशन बच्चे को बेस देता है एजुकेशन की तरफ जाने के लिए और एजुकेशन को साउंड करने के लिए। गुलज़ेब, आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन अगर हम देखें जो पाकिस्तान की बात की जाए, हरासमेंट के हवाले से बात की, जिनसी ज्यादतियों के हवाले से जो इस्तेसाल हो रहा है, अभी परसों की बात है कि चकवाल में 15 जो मदरसे के बच्चे थे उनसे मौलम ने, 2 मौलम जो थे कारी साहबानों ने जो है जिनसी ज्यादती की जो इंकशाफ हुआ है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको क्या लगता है इसकी रोकथाम के लिए कवानीन तो बने हुए हैं, लेकिन क्या सजाएं नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से ये मामला कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है? जी हरमीत साहब, आपका बड़ा जो है वो पॉजिटिव जो है वो सवाल है, तो मैं इस पे बोलना चाहूँगा। बेसिकली ये हमारे जो कानूनदान बैठे हुए हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस लॉ को जो है वो हमारे माशरे में इम्प्लीमेंटेशन इसकी करवाएं। तो जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कानून तब तक जो है वो हरकत में नहीं आएगा, और कानून को हरकत में आने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फोर्सफुली एक जो है वो लाजम जुज़्व है उसका, कि उसको जो है वो अच्छे तरीके से हर पहलू से देखा जाए और जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन को जो है वो इसको ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। तो मैं अपने जो है वो कानूनदान और अपनी अदालतों से जो है वो गुजारिश करूँगा कि वो इस कानून को जो है वो हमारी जो है वो माशरे में इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, इसकी सज़ाएं तजवीज़ करें, इसको आप जैसे स्मार्टली इसको डील करना चाह रहे हैं उसको वैसे डील करें। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारी हुकूमत की है, और दूसरी जो है हम प्राइवेट इदारे हैं, जैसे कि मैं एक यतीम खाने का जो है वो को रन कर रहा हूँ, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने की हैसियत से हम लोगों को डोर टू डोर जाके अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपने किस तरह बच्चों से डील करना है। तो मुझे लगता है कि हमें ये करना है। यतीम बच्चों की तादाद भी बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिनके सर पे माँ बाप हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ बीइंग एजुकेशनिस्ट आप क्या समझती हैं कि जब हम तालीम, लेट्स फाइंड आउट कि तालीम की जब हम बात करते हैं तो हमारा बेसिक राइट तालीम तो है, लेकिन तालीम में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि बहुत हमारे फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बच्चों के पास तालीम के लिए वसाइल मौजूद नहीं है, माँ बाप की प्रेफरेंसेस नहीं है, बच्चों ने कमाना शुरू कर दिया है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स ये माशरे का हिस्सा है। इस पर हम बात तो आके कर लेते हैं कि नहीं बच्चों को पढ़ना चाहिए, तालीम का जेवर देना चाहिए, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो उसके लिए चाहिए होती हैं वो हुकूमत का या माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, तो उसको पूरा करना आज की माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे किस तरह से इस चीज़ को करना चाहिए? जी सोहा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट्स को जब हम रिज़र्व करने की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी राइट जो हमने सर्व करना है, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, सेफ्टी और प्रोटेक्शन व्हाट्सोएवर, उसकी जो प्रोविज़न है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटेड होनी चाहिए। यानी कहीं भी हमें किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बेस को, एथनिसिटी की बेस पे, कल्चर की बेस पे, एबिलिटी की बेस पे, डिसेबिलिटी की बेस पे, आप कह लीजिए रिलीजन की बेस पे, किसी भी बेसिस के ऊपर हमें वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक। और एजुकेशन का भी अगर हम वो एनालिसिस करें इस टाइम तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। हम 2 साल पहले तक कहते थे कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूलों से बाहर है। इस टाइम जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि इसमें नंबर में इंक्रीज़ हो चुके हैं और 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। और आप ये देख लीजिए जो 3 करोड़ बच्चा है उसमें वो तमाम बच्चे शामिल हैं जो कि चाइल्ड लेबर का भी पार्ट हैं, जो कि कल्चरली डिस्क्रिमिनेटेड भी हैं, जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ में, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है वो डिसेबिलिटीज़ के साथ है। और डिसेबिलिटीज़ की अगर मैं सूरत हाल आपको बताऊँ तो उसमें सिर्फ 4 से 5% बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, और 95% बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। इसी तरह से चाइल्ड लेबर में इस टाइम हमारे 35 से 40% बच्चे जो हैं वो आपके चाइल्ड लेबर में एंगेज्ड हैं। हालांकि हमने बहुत सारे लॉज और बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन पे बात कर ली है, लेकिन वो तमाम लोग जो बेसिक राइट है एजुकेशन का उससे महरूम है। और फिर हम कैसे हैं कि हम अच्छा ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हमारे पास इस वक्त ये आ रहा है कि जो बच्चे स्कूलों में जा भी रहे हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन क्या है। सो देयर आर सो मैनी रीजंस दैट स्टिल नीड्स टू एक्सप्लोर एज एन एजुकेशनिस्ट। हमें वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जिस इदारे में हूँ वहाँ पे हम टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो टीचर्स ट्रेनिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप क्वालिटी एजुकेशन पे बात करते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा कि गुलज़ेब आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे कि
ہم کرائم ریٹ کی جب بات کرتے ہیں, بچوں کی اس طرف جانے کی بات کرتے ہیں, تو اکثر اوقات ماں باپ کو اور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ اس چیز میں ملوث ہے, ہاں وہ کوئی بھی چیز ہو. اب آپ کے پاس چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور بچے اس طرح بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک واحد چیز ہے جس سے ہم بغیر محنت کے پیسے کما سکتے ہیں, اور بچے اس چیز میں جیسے چوری چکاری, بچے اس میں بہت بڑی تعداد میں انوالو ہیں. بینگ اے سماجی کارکن, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی بڑی تعداد لوگوں کی دیکھی ہے اس چیز میں جاتے ہوئے صرف تعلیم کے فقدان کی وجہ سے؟ محترمہ, اس کے بارے میں جو ہے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ اگر بچہ والدین ہیں اگر اس کے, تو والدین کی یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچے پہ جو ہے وہ کڑی نظر رکھیں. ٹھیک ہے, اگر وہ بچے کو پہ کڑی نظر نہیں رکھ سکتے تو وہ پھر وہ بچہ جو ہے وہ اس کو آرفن ہی ہم کہیں گے. تو اگر وہ بچہ پیرنٹس کے ساتھ ہے تو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ماں باپ اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں. اگر بچے کے پیرنٹس نہیں ہیں تو پھر اسٹیٹ کا حق بنتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس بچے کو جو ہے وہ ٹیکل کرے. اگر اسٹیٹ نہیں کر رہی تو پھر پرائیویٹ اداروں کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس بچے کو ایک اچھی راہ پر جو ہے وہ گامزن کرے. تو یہ ہم تینوں جو ہے وہ چیز پہلی ذمہ داری آپ کو کہنا ہے کہ والدین کی آتی ہے. اچھا, والدین کی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے, جب ہم بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو ہم حفاظت, ان کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک کے بعد ایک ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ بچے جو ہیں مسلسل استحصال کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ جج کی وائف ہو یا چاہے وہ کوئی بھی رسوخ رکھنے والی فیملی ہو. بچوں کو رکھ لیتے ہیں کام پر, پھر ان پہ تشدد کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا خبروں میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حفاظت ہے, بیسک رائٹ ہے, اس کے لیے کنسرن ڈپارٹمنٹس یا حکومت پنجاب یا حکومت جو پاکستان کی ہے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سوہا, یہ جو رسپانسبلٹی ہے میرے خیال میں یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. ہم صرف پیرنٹس کو اس چیز کے لیے باؤنڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ پیرنٹس دیکھیں پروٹیکشن دیں گے بھی تو گھر کے اندر ہے. اب گھر کے باہر بھی آف کورس وہ نظر رکھ سکتے ہیں, لیکن جب پیرنٹس نے بچے کو اسکول میں بھیج دیا, مدرسے میں بھیج دیا, ٹیوشن سینٹر میں بھیج دیا, کسی بھی اور سروسز سینٹر, جو بھی سروسز سینٹرز موجود ہیں جو بھی بچوں کو سروسز پرووائڈ کریں, وہاں پہ پہنچا دیا, تو اس کے بعد کی جو رسپانسبلٹی ہے, ظاہر ہے پیرنٹس آل دا ٹائم وہاں پہ کمپنی نہیں کر رہے. تو ایز اے سوسائٹی ایک اور چیز ایڈ کیجیے گا, ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ بچوں کو اسکول میں مختلف ناموں سے پکارنا, یا گھروں میں بھی ہم نے دیکھیں گے بچوں کے لیے مختلف نام رکھے گئے ہوتے ہیں, یا لوگوں کے سامنے بچے کو تھپڑ مارنا, یہ چیزیں ہم نے دیکھی, اور کہیں نہ کہیں جو ہے کیا اس میں اس کے نقصانات ہیں؟ ہرمیت, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. دس از بیسیکلی بلنگ, یہ بلنگ ہے, اور بلنگ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرتی رویوں سے جڑی ہوئی ہے. سو ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے سوسائٹی, ہمیں اس چیز پہ بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, یا جس کو آپ مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں, ہم ان کی فزیکل ہیلتھ پہ تو فوکس کر لیتے ہیں, ایجوکیشن پہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جو ان کی مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ بھی فوکس کرنا بہت زیادہ ہے. میرے پاس جب کلینک پہ بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں تو یو کین ناٹ بلیو کہ 6-7 سال کی عمر کے بچے, جن کو ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم انہیں کہیں کہ انگزائٹی میں ہیں یا ڈپریشن میں ہیں, وہ بچے ان بلیز کو فیس کرتے ہوئے, ان سوشل ڈسکریمنیشنز کو فیس کرتے ہوئے ایسے ٹراماز میں چلے جاتے ہیں کہ ان کے رزلٹ ہمارے سامنے یہ بھی آتے ہیں کہ جب کوئی 30 سال کا, 35 سال کا, ایون کہ 50-60 سال کے لوگ بھی آتے ہیں, تو وہ اپنے وہ جو چائلڈہڈ ٹراماز ہیں وہ ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہمیں ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو بچے موجود ہیں وہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار بینگ ہیئر. صبح آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. بچے چونکہ ماں باپ کی ذمہ داری تو یقینی طور پر ہیں, لیکن اگر آپ معاشرے کا حصہ ہیں تو انفرادی طور پر بھی بچوں کو بچے سمجھ کے اور اپنے آنے والی نئی نسل سمجھ کے, مستقبل سمجھ کے ٹریٹ کریں گے تو یقینی طور پر معاشرہ بہتر ہوگا اور بچوں کا مستقبل بھی. ایک بریک لینی ہے. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو اس سیگمنٹ میں بات کریں گے سپر فوڈ کی, اور جب ہم سپر فوڈ کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہمارے کچن میں بہت سارے سپر فوڈس موجود ہیں جس کے بے شمار فائدے ہیں, لیکن ہم اس سے مستفید اس طرح سے نہیں ہو پاتے بیکاز لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کن کن چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے سپر فوڈ سے. سپر فوڈ میں آج جس چیز کا ہم نے انتخاب کیا وہ ہے لہسن. دیکھنے میں بہت چھوٹا اور زیر زمین اگنے والا یہ سپر فوڈ جو ہے, آپ کو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. لہسن چھوٹا سا لیکن آپ کی کون کون سی بیماریوں کو دیکھ سکتا ہے, آپ کی صحت کو, قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. اور حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ماہر طب ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب کہیے گا کہ یہ جو ہے لہسن, اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور ہمیں اس کو استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لہسن سپر فوڈ ہے,
قبل مسیح کے زمانوں میں اسے فادر آف میڈیسن کہا جاتا تھا. اس میں اتنے فوائد ہیں کہ اگر ہم انہی کو شمار کریں اور ان کے مد نظر اس کا استعمال کریں تو ہمارا جسم جو ہے وہ بہت سے موذی اور مہلک امراض سے محفوظ رہ سکتا ہے. صحیح. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اینٹی انفلیمیٹری ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے اور اینٹی فنگل ہے. ہمارے جسم میں جتنی انفیکشنز ہوتی ہیں وہ بیکٹیریاز کی ہوں, کسی وائرس کی ہوں, یا یہ جو وبائی معاملات ہوتے ہیں, اس لحاظ سے یہ بہترین ایک ریمیڈی ہے. یہ ہمارے جسم کا جو دفاعی نظام ہے, وہ نظام جو ہمیں مختلف امراض سے محفوظ رکھتا ہے, یہ اس کو مضبوط کرتا ہے. اب دیکھیں کہ جب تک ہمارے جسم کا دفاعی نظام محفوظ رہتا ہے تو ہم بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. چونکہ لہسن پیاز کی قسم کا ایک اور اسی نسل کا ہے, یہ اسی فیملی سے اس کا تعلق ہے. تو پیاز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے علاقے میں جائیں, کسی دوسرے ملک میں, کسی دوسری آب و ہوا میں جائیں, اگر آپ پیاز کو پہلے کھا لیں تو وہاں کے جو امراض ہوتے ہیں, وہاں کے جو اثرات ہوتے ہیں, تو اگر ہم دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں, اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف طریقے سے اس کا استعمال ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ مربع جو ہے اس کا بھی مل جاتا ہے, اس کا بھی استعمال ہے. تو کیا کیا کھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صبح نیارمو جو ہے لوگ شہد میں اس کو رکھ کے پھر کھا لیتے ہیں, تو اس کے واقعی میں اسی طرح فائدے جو بتائے جا رہے ہیں سر؟ جی بالکل اسی طرح ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. ہمارے ہاں دراصل وہ ایک بھیڑ چال زیادہ ہے نا, کہ جی آپ ایک تری کھائیں, ایک جوا کھائیں, لیکن ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ اس حوالے سے کہ اگر ایک آدمی کا 90 kg وزن ہے, اب اس کے جسم پہ اس کے ایک جو آدھے گرام کے وہ تری یا جویا ہے اس نے کیا اثر کرنا ہے. بیسیکلی جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے یا کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق ہمیں اس کا وزن استعمال کرنا ہوگا. تو اس کا کم از کم 3 گرام سے 6 گرام وزن جو ہے نا جی, وہ نہارمو. اور اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ چونکہ اس کا ذائقہ کچھ مناسب نہیں ہوتا, تو اس کو آپ کرش کر لیں, اس میں تھوڑا سا ادرک جو ہے وہ شامل کر لیں کرش کر کے, اور تھوڑا سا شہد. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس چیز کو بھی بتائیے گا, اسی میں ایڈ کر لیں, سوری فار دی انٹرپشن, لیکن ہم جب اس کے استعمال کی بات کرتے ہیں نا, تو روزمرہ زندگی میں تو چلے لہسن ہو گیا یا آپ کا روزمرہ کا فوڈ ہو گیا, تو اس میں اس کا تو مکسچر ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی آپ بتائیں کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کو لہسن کے استعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں جو سب سے بڑی آج کل جو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ دل کے امراض جو ہیں, خون کا گاڑھا ہونا ہے, آرٹریز کا سخت ہونا ہے, بلڈ میں کلوڈر کا بننا ہے, تو ان سب کے لیے یہ بہترین ہے. یہ خون کو پتلا کرتا ہے لہسن جو ہے, یہ ہماری جو شریانیں ہیں ان کو نرم کرتا ہے. خون کا جو گردش جو ہے, خون کا جو ایک بھاگ وہ کیا کہتے ہیں اس کی دورانیہ خون کا جو ہے اس کو تیز کرتا ہے. اسی طرح یہ خون کے اندر سے جتنے بھی زہریلے مادے ہیں یا اس کی جو رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ان کا خاتمہ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہائی بلڈ پریشر جو ہے اس کا یہ بہترین علاج ہے. اس کے علاوہ ہمارے دل کی جو حرکات ہوتی ہیں, کچھ لوگوں میں پلپیٹیشن بہت بڑھ جاتی ہے, کچھ لوگوں میں بہت کم ہو جاتی ہے, تو یہ دل کی جو حرکات ہیں اس کو یہ منظم کرتا ہے. حکیم صاحب اگر ہم دیکھیں کھانے میں تو لوگ استعمال کرتے ہیں, جو سوہا نے آپ سے سوال کیا, اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ دل دیگر امراض بی پی کے لیے, اور کہاں یہ جا رہے ہیں کہ بالوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. سر کیا ہونا چاہیے؟ کھانے میں تو ڈالا جاتا ہے, لیکن ایسے میں اگر مربع ہے یا جو آپ فرما رہے تھے, تو دن میں کتنے وقت اس کا استعمال اگر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے؟ جی میں وہ بات کر رہا تھا کہ اگر اس کو 3 سے 6 گرام لہسن, اس میں تھوڑا سا ادرک, شہد, اور اس میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ ملا کے اگر استعمال کیا جائے, چونکہ لہسن میں کاپر بھی ہوتا ہے, آیوڈین بھی ہوتی ہے, زنک بھی ہوتی ہے, اس میں فاسفورس بھی ہوتی ہے, اس میں سیلینیم بھی ہوتی ہے, اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے, اس میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے, اس میں تھیامین اور نایاسین. یہ وہ تمام اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کی ضرورت ہیں. اور بالوں کے لیے خاص کر چونکہ اس میں زنک ہوتی ہے, کیلشیم ہوتا ہے, تو اس کے کھانے سے بھی بالوں کو تقویت ملتی ہے. اور اس کو آئل میں پکا کر, یعنی اس کا آئل بنا کے بالوں پہ لگانے سے, جیسے عام ہلکا پھلکا جو بال چر ہے اس میں بال ری گرو بھی کر جاتے ہیں. اچھا ایک پراپر اینٹی آکسیڈنٹ ہے, سمجھ آ گیا. لیکن دیکھیں یہ بھی تو ایک سچ ہے نا کہ اس کی اسمیل بھی بہت بری ہوتی ہے, پھر یہ بھی ایک سچ ہے کہ ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. ان سب چیزوں کی وجہ سے اگر ہم بچوں کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم نے کھلانا ہے یا ان کے لیے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں؟ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا بھی ایک ٹاسک ہے. حکیم صاحب اس کو کیسے
समझते हैं देखिए जी, बच्चों के लिए तो ये है कि आप इसको दूध में पकाएं, अच्छा और दूध में इसके जायके को मुतवाज़न करने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद मिला दें, या छोटी इलायची जो होती है या सौंफ है थोड़ी सी इसके साथ पका लेंगे तो इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन बड़ों के लिए ये है कि आजकल मुख्तलिफ जो मेडिकल या मुख्तलिफ जो इदारे हैं दवा साज, इन्होंने लहसुन की गोलियाँ बनाई हुई हैं इंटाइल कोटेड। उनका ये फ़ायदा होता है कि वो मैदे में नहीं खुलती, वो बड़ी आंत में जाके खुलती हैं। उनके खाने से आपको फ़ायद भी वही मिलते हैं जो हमें दरकार होते हैं, और उससे आपको इसकी नागवार बू या इसका जो एक बैड स्मेल है आप उससे भी महफूज रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम बात करें, आजकल हर एक का मसला, मतलब ख़वातीन की तो मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो वेट लूज़ बहुत बड़ा मसला है। और जब हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो 1001 ऐसे टोटके हमें इंटरनेट पे मिल जाते हैं, जिसमें लेसन भी एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि सुबह उठें और निहार मुँह आप इसको किस तरह से लें। वज़न कम करने के लिए आप क्या समझते हैं हकीम साहब कि अगर ख़वातीन ने इसको इस्तेमाल करना है तो किस एज ग्रुप को किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये कितना फ़ायदेमंद होता है वेट लॉस के लिए? देखिए, वेट लॉस के लिए ये जो हमारे जिस्म की इजाफी चर्बियाँ हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये खून के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं या जो मादे हैं जो खून को गाढ़ा करने वाली चीज़ें हैं, बेसिकली तो इजाफी चर्बी होती है, ठीक है। तो ये ख़त्म करता है लहसुन जो है। इसी तरह ट्राइसाइड जो होते हैं बेसिकली अक्सर मोटापे का बायस वो बनते हैं, तो ये चर्बी को पिघला के भी इसका अखराज ये करता है। तो उसके लिए बेहतरीन इसका इस्तेमाल वही है कि निहार मुँह आप इसको अदरक में और इसके साथ आप दूसरा शहद और सेब का सिरका मिला के इसका इस्तेमाल करें तो उससे। लेकिन इसमें आपके वेट और आपकी एज की बात है, अगर तो टीनेजर लोग हैं तो मेरा ख्याल है उनको तो इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ओके। चूँकि मेडिसिनल है तो इसके नुकसानात हो सकते हैं। तो जो बड़े लोग हैं जैसे 20-25 साल के ऊपर वाले, तो उनको मेरा ख्याल है कम से कम 3 ग्राम, और जो 40-50 से ऊपर लोग हैं उनको 5 से 6 ग्राम इसका इस्तेमाल करना मुफीद साबित हो सकता है। हकीम साहब, अगर हम देखें ज़्यादातर जो एक तो शहद की बात आपने की, लेकिन फिर इसमें अगर शुगर के पेशेंट हैं उनको भी ये अमराज और लाक होते हैं, बीपी और दिल के अमराज, तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? हुजूर, ये जो शहद की बात है ये तो इसके टेस्ट डेवलप करने के लिए है, वो इसका लाजमी हिस्सा नहीं है। अगर आपको शुगर है या अगर आप इसके उस बद जायके या बदमज़गी को आप बर्दाश्त कर सकते हो, इसतेमाल करें आप। बेसिकली वो जो शहद का इस्तेमाल है वो तो इसके टेस्ट को डेवलप करने की बात है ताकि आप आसानी से खा सकें, उसमें इसका लाजमी हिस्सा नहीं है ये। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करें हर एक सुपर फूड की, तो उसका एक इस्तेमाल तो खाने का होता है जो कि आप खाने से बड़े मुस्तफ़ीद होते हैं और अच्छा आपको फ़वाइद मिलते हैं, लेकिन कुछ इस्तेमाल आपके घर के चीज़ों के लिए भी होते हैं। तो लहसुन की अगर हम बात करें तो और किन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है घर में? देखिए, घर में मुख्तलिफ, जैसे आप चीज़ को किसी को चमकाना होता है, जैसे जंग वगैरह होता है, तो इसके लिए इसमें इसके रस में थोड़ा सा मीठा सोडा मिला के ना तो आप उस पर लगाएं। जैसे बर्तनों पे दाग लग जाते हैं, आपके मुख्तलिफ चीज़ों पे जो ऐसे दाग जो नहीं मिटते, वो लहसुन से मिट जाते हैं। इसके रस में थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा सिरका मिला के आप लगाएंगे। अगर सिरका नहीं दस्तयाब तो लेमन के इसमें चंद कतरे मिला के लगाएं, उससे फौरी ये, क्योंकि इसमें तेज़ाब होता है, गार्लिक एसिड, लहसुन में एक तेज़ाब होता है गार्लिक एसिड, जो कि वो चीज़ों को बिल्कुल साफ भी करता है। और एक और चीज़, बच्चे जो है सर्दियां हैं और सर्दियों में हमने एक चीज़ देखी है कि अक्सर माएँ जो है एक फली जो होती है लहसुन की, उसको इसी तरह धागे के साथ बांधा होता है। कहा यह भी जाता है कि सांस की जो नली है उसके साथ खुली रहती है और कहीं ना कहीं जो गले के मामला हैं वो भी ठीक रहते हैं। इसकी कितनी हकीकत है? देखिए जी, ये जो नज़ला और ज़ुकाम है, ख़ासकर ये मौसमी जो है, इसका ये बेहतरीन इलाज है और उससे ये तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो बच्चों के लिए जैसा कि बताया वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन अगर इसको दूध में पका के दिया जाए उससे भी ठीक है। लेकिन आम तौर पे ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनको दमे का मसला, सांस में तंगी का एक मुश्किल मसला होता है, उसके लिए आप लहसुन लें, कोई 1 पाव लहसुन लें और उसको आप 1 किलो जो जौ का सिरका होता है उसमें पकाएं और उसमें कोई 4 चम्मच जो है मेथी दाना के डाल दें। इसको इतना पकाएं कि ये 3 हिस्से जल के 1 हिस्सा रह जाए। तो रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाएं और 1 चम्मच इस मुरक्कब का पिलाएं। तो जितना भी ख़तरनाक किस्म का दमा होगा, जितना भी पुराना मर्ज़ होगा, सांस की नालियों इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और जो मरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इससे लास्ट ये बता दें कि बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि आपके जो नाखून है अगर नहीं बढ़ते ना तो आप लहसुन लगाएं, इसके ऊपर ये बढ़ जाएंगे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि वाकई ये ठीक है?
کہ دیکھیں میں نے بتایا کہ اس میں چونکہ ایسڈ ہوتا ہے تو وہ جو آپ کی رگیں جو ہیں بیسیکلی تو کسی چیز کی رکاوٹ جو ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں سپلائی نہیں آ رہی، بلڈ کی سپلائی نہیں آ رہی یا آکسیجن کی سپلائی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس پہ لگائیں گے اور ایک دوسرا اس میں ایک خاص قسم کا ایسا مادہ ہوتا ہے جو کہ بالوں کی ری گروئنگ، بال اور ناخن ان کی جو کیمسٹری وہ سیم ہے. اچھا. بالوں اور چونکہ وہ کیراٹن جو ہے یہ دونوں میں پایا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بال اور ناخن اکثر لوگوں کے آخری دم تک بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی سیم سچویشن ہے گروتھ کے لیے، بالوں کے ناخن کے گروتھ کے لیے اس میں بڑی چونکہ جب یہ بالوں کو ری گرو کرتا ہے تو لا محالہ یہ سیم ایز جو اس میں کیمسٹری ہے تو اس پہ بھی یہ وہی اثر مرتب کرے گا. تھینک یو سو مچ. فنگر ٹپس پہ ہرمیت نے سارے آپ کو فوائد گنوا دیے صرف اتنے چھوٹی سی لیسن کے. تو اپنے کچن میں جائیں، ایسی بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کے بہت سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے. تو پریشان نہیں ہونا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بشرطے کہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں یا ہمارا پروگرام دیکھ لیں. سو وی آر ڈن ود دا شو فار ٹوڈے. آپ سے ملاقات کریں گے کل نئے ٹاپک، نئے ایشوز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.